الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان المبارک کی پرکیف رونقیں بہاریں برکتیں جو ہیں رب العالمین جل وعلا ہم تمام کا مقدر فرمائے، ہم تمام کو عافیت کے ساتھ آنے والے سال مدینہ طیبہ میں رمضان المبارک دیکھنا اور بنانا نصیب فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں، بحمد اللہ تعالی آج ہمارے درس تراویح کی 9ویں نشست ہے کہ جس میں آپ کے سامنے آج حاضر ہونے کا دوبارہ موقع میسر آیا۔ رب العالمین جل وعلا ہماری محنتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ آج ہمیں سورۃ التوبہ اور سورۃ التوبہ کی جو بقیہ آیت کریمہ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108، سورۃ توبہ کا تفصیل تعارف تو آپ سن چکے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 پر۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد اس حقدار ہے کہ تم اس میں جو ہے وہ تشریف فرما ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پاک والوں سے جو کہ پاک بندوں سے جو کہ محبت فرماتا ہے۔ تو لمسجد اسس علی التقوی، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ بے شک وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی۔ اب یہاں پر وہ کون سی مسجد ہے یہ ہمیں ذرا سمجھنا ہے کہ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے بڑے قیل و قال ہیں، لیکن صحیح قول کے جو اس کے متعلق جو کہ وہ مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق مسجد تقوی مسجد نبوی ہے۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، منٹ نوٹ کرو تو صحیح قول کے مطابق جو مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد تقوی یہ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث کریمہ میں جو کہ یہ وارد ہوئے ہیں۔ یہاں پر رب العالمین جل وعلا کے پیارے نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا کہ جس نے میری جو کہ قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت یہ واجب ہو گئی۔ اسی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغات میں سے ایک جو ہے وہ باغ ہے۔ اسی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک اور روایت فرمائی، یہاں پر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک ثواب ہے، اور اس کے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جو ہے یہ 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب، اور اس کا مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا، نماز کی ادائیگی کرنا، نماز کو ادا کرنا، تو اللہ پاک ایسے نمازی کو جو کہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مسجد نبوی کی ایک شان اور ایک عظمت ہے کہ جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے
ارشاد فرمائی تو مدینہ طیبہ میں لوگ پوچھتے اتنا سکون کیا کیوں ہے، مدینہ منورہ میں اتنا چین کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں میں یہ کہتا ہوں لوگ جو کہ مدینہ شریف جانے کو ترستے ہیں، مدینہ شریف جانے کو تڑپتے ہیں، یاد رکھیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بتاؤ کہ مدینے میں اتنا سکون کیوں ہے، مدینے میں اتنا چین کیوں ہے، مدینے میں اتنا قرار کیوں ہے؟ ارے ان لوگوں کو جا کر کوئی بتائے تو صحیح کہ مدینے میں جو کہ آقا تشریف فرما گئے، ان لوگوں کو جا کر کوئی سمجھائے تو صحیح مدینے میں وہ ہستی جو کہ وہ تشریف فرما گئے، وہ نبی آرام فرما گئے کہ جو تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، جو تمام نبیوں کے سلطان ہیں۔ اللہ اکبر، مدینہ شریف میں جب بندہ اب گلیوں سے گزرتا گئے تو یہاں پر شاعر فرماتے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، ارے سیدھی سڑک یہ شیر شفاعت نگر کی ہے، لب واگ ہے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جولیاں کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے۔ تو مسجد تقوی صحیح قول کے مطابق کہ جو مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد نبوی ہے۔ اب اس سورت مبارکہ کی بالکل آخری آیت پر آپ کے سامنے گفتگو کر اپنے نشست کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے ہیں کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے، وہ تمہاری بلائی کی نیابت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں یاد رکھیں یہ آیت ایک مبارکہ جو کہ جب بندہ مومن حضور کا غلام حضور کا عاشق پڑھتا ہے تو حضور سے محبت اس کی محبت کو چار چاند لگ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 قسم کی نعتوں کو اس آیت میں بیان کیا ہے، 5 صفات کو رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا۔ کس کی؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پہلی صفت من انفسکم، دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، تیسری حریص علیکم، چوتھی رؤوف اور پانچویں رحیم۔ اللہ اکبر، میرے دوست بزرگوں یہاں پر تفصیلی کلام موجود ہے، لیکن یاد رکھیں ہمارے نبی یہی ہی وہ مبارک نبی ہے کہ قیامت کے دن جو کہ جب سب کے سب حضور کی بارگاہ میں جو کہ وہ حاضر ہوں گے اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جو کہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے لیے عرضی پیش کریں گے، اور جس کے لیے نبی شفاعت کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کی جو کہ مغفرت فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی جو کہ اس کے درجات کو بھی بلند فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی جو کہ اس کو جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے دوست بزرگوں، مفسرین اکرام نے اس آیت کریمہ کی ضمن میں اس بات کو لکھا۔ ایک بہت ہی بڑا نام حضرت ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہوئے اور حضرت شیخ ابو بکر شبلی سے جو ہے معانقہ کیا، گلے ملے اور آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی کہ یا سیدی آپ حضرت شبلی کی اس قدر تعظیم کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں تو آپ کی اور تمام اہل بغداد کی رائے یہ ہے کہ یہ ابو بکر شبلی تو دیوانے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب حضرت ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ جس طرح میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خواب میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، پھر میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شیخ شبلی کو جو ہے جب آپ نے نظر کی، آپ نے ملاحظہ کیا تو آپ جو کہ وہ کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت شبلی کو جو ہے اس قدر عزت دے رہے ہیں،
وجہ کیا ہے؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وظیفہ ہے، آپ بھی یاد رکھیں، زیارت رسول کا، محبت رسول کا بڑا بہترین وظیفہ۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی اس قدر تعظیم اس لیے کی، یہ نماز کے بعد پڑھتا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ پوری آیت پڑھتا گئے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا گئے، اللہ اکبر۔ تو میں نے اس قدر اس کی تعظیم کی اور اس کی آنکھوں کے درمیان جو ہے میں نے بوسہ دیا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ ہر فرض نماز کے بعد، یعنی یہ شخص جو کہ حضرت شبلی ہر فرض نماز کے بعد یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیجتا ہے اور 3 مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے کہ صلی اللہ علیہ یا محمد، اس طرح پڑھتا ہے۔ تو میں نے یہ محبت کا اظہار کیا ہے، میں نے یہ اس کی اس قدر تعظیم اسی وجہ سے کی ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کو بیان کرتی ہے۔ ارے جس کی نعت خود عرش کا مالک بیان فرمائے تو پھر ہمارے لیے بھی تو لازم ہے نا کہ ہم اپنے نبی کی نعت کو پڑھیں، ہم اپنے نبی کی شان میں نعت خوانی کا اہتمام کریں، نعتوں سے اپنے لبوں کو سجائیں، اپنی آوازوں کو سجائیں۔ یقیناً یہ برکت والا ذکر ہے، جس مقام پر ہوتا ہے اللہ برکتیں نازل کر دیتا ہے، جس گھر میں ہوتا ہے اللہ برکتیں نازل کر دیتا ہے، ارے جس مکان میں ہوتا ہے اللہ برکتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ تو یہ برکت والا ذکر کرنے والے بنے، درود پاک پڑھنے والے بنے، اس آیت کو وظیفے کے طور پر پڑھنے والے بنے، انشاءاللہ تبارک و تعالی خواب میں آپ کو بھی زیارت رسول ہوگی، آپ سے بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام محبت کا اظہار فرمائیں گے۔ یہیں پر آج کی ہم اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا و میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔